تعلیم و تلقین کے اعتبار سے آخر میں ہے، وہ اس سلسلے میں تعلیم اور تلقین کے اعتبار سے اول ہے اور شروعات میں ہے۔ اس لیے فرمایا یہ راز ہے اس قول کا جو مجدد صاحب رحمہ اللہ کے مکاتیب میں موجود ہے کہ جہاں اوروں کے انتہا ہے اور سلسلوں کے انتہا ہے، وہاں ہمارے سلسلے کا آغاز ہے، اور یہ سلسلہ اوفق بھی ہے، ارفق بھی ہے، اوفق بھی سننا ہے۔ آپ ہر وقت تو ذکر بالجہر نہیں کر سکتے، بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں، وہاں دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لیکن ذکر بالقلب وہ آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ تو خفیہ نظام ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ مشغول ہیں۔ آپ کہیں بھی ہو، نہ اس سے کسی کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، نہ اس کو خلل ہو رہا ہے کہ کسی کی تلاوت میں خلل ہے، یا کسی کی نماز میں خلل ہے، یا کسی کے آرام میں خلل ہے، نہ کسی کے آرام میں حرج ہے اس سے، نہ کسی کی عبادات میں مخل ہے آپ۔ تو یہ طریقہ انہوں نے فرمایا کہ انسب بھی ہے، اوفق بھی ہے، ارفق بھی ہے، اور احوط بھی ہے، کتاب اللہ کے بہت قریب بھی ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ جو بخارا، سمرقند اور دور دراز میں جہاں فقہ حنفی بہت رائج رہا، وہاں بہت سے دیار میں یہ سلسلہ بڑا رائج ہے، اور وہ اس کے بڑے عامل رہے ہیں۔ مشائخ وہاں مشائخ بھی کثیر، ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی مشائخ کثیر ہیں، مگر ہم اپنے مشائخ سے جو کہ غافل ہیں، وقت نہیں لگاتے۔ جب جاتے ہیں تو اپنی دنیا کی ضروریات کے لیے جاتے ہیں، اللہ سیکھنے کے لیے کم جاتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ایک بات ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو لے کے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے وہ حضرات تو اللہ کے لیے اپنی زندگی لگا رہے ہیں، اور ہم وہاں بھی ان کو مصروف کر رہے ہیں۔ وہاں اگر انسان جائے، ذکر اللہ سیکھنے کے لیے جائے، خالص اللہ سیکھنے کے لیے جائے، اللہ سے بڑا کوئی مطلوب ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی محبوب ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی مقصود ہو سکتا ہے؟ تو اس کو تو کیا، اس مقصود کو تو پیچھے چھوڑ دیا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اپنی ضروریات کو مقدم بنایا ہوا ہے۔ بھلا جو اللہ کو راضی کر لے گا، اس کی کوئی ضرورت باقی رہ جائے گی؟ اس کے لیے کوئی پریشانی رہ جائے گی؟ اس کے لیے نہ کوئی ضرورت باقی رہے گی، نہ کوئی پریشانی باقی رہے گی۔ ہمارے تعالیٰ جل والا تو ویسے پہلے ہی کریم ہے، شفیق ہیں، رحیم ہے، ان کی شان تو وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اس کی تمام ضروریات کے اندر بھی اس کے لیے سہولت پیدا ہوگی۔ تو اب ہر سلسلے کے مشائخ کا اپنے ذوق رہا، تو ان حضرات نے اس طریقے کو بہت زیادہ سنت کے قریب پایا اور قرآن پاک کے قریب پایا۔ اس لیے اور یہ دیکھا کہ اس زمانے کے اندر انسان اپنی بہت سارے حوائی کے اندر گرا ہوا ہے، تو اس لیے مختصر بات اس کو اگر بتا دی جائے تو وہ اس کے لیے زیادہ مفید ہوگی۔ تو اس لیے ان حضرات کا زور اس پر رہا۔ تو اپنا اپنا مزاج ہے، ذوق ہے، جس کو جو پسند آئے، اور بہت سے وہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ہر ذوق ان کو ہر ذوق نصیب کیا، ان کا یہ ذوق بھی ہے، ان کو وہ ذوق بھی ہے، ایسے حضرات بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کی معرفت نصیب فرمائے اور سمجھ نصیب فرمائے، اور ان چیزوں سے